باب نمبر 8 انسانی نشو و نما میں خاندان اور معاشرے کا کردار۔ اس کا سوال نمبر 1، بچے کی نشو و نما پر والدین اور بچوں کے تعلقات کے اثرات۔ بچے کی نشو و نما پر جو ہے وہ والدین اور ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے کیا اثرات ہیں۔ بچے کی شخصیت کی بنیاد زندگی کے شروع میں ہی رکھی جاتی ہے، یعنی کہ بچے کی جس طرح کی بھی شخصیت ہوتی ہے اس کی بنیاد اس کی زندگی کے شروع میں ہوتی ہے، اور خاندان وہ ابتدائی گروہ ہے جس کے اثرات بچہ سب سے زیادہ قبول کرتا ہے، اور جو خاندان ہے اس کا جتنا بھی ابتدائی گروہ ہے وہ اس کے اثرات جتنے بھی ہیں وہ سب سے زیادہ ایک بچہ جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ والدین کی خصوصیات بچے پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ والدین کے اندر جتنی بھی کوئی خصوصیات یا خوبیاں ہوتی ہیں وہ بچے پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ والدین کی نفسیاتی خصوصیات کی وجہ سے بچے کو علم ہوتا ہے کہ اس کے والدین اس کی ضروریات اور خواہشات کس انداز سے پوری کرتے ہیں۔ تو والدین کی نفسیاتی خصوصیات یعنی کہ ان کے اندر سائیکالوجی کے طور پر جو بھی خصوصیات ہوتی ہیں ان سے بچے کو علم ہوتا ہے کہ اس کے والدین اس کی ضروریات اور اس کی خواہشات کس انداز سے پوری کرتے ہیں، کیونکہ بچے میں اخلاقی تربیت اور کردار کی مضبوطی بھی والدین کی طرف سے بھی آتی ہے۔ والدین بچے کی غلط اور بری عادات پر اسے روکتے ٹوکتے ہیں، کیونکہ والدین بچے کی غلط اور بری عادتوں کی وجہ سے جو ہے وہ اسے روکتے ہیں، اسے منع کرتے ہیں، کامیابی اور حقیقی کاوش پر ہمت افزائی کرتے ہیں اور انعام سے نوازتے بھی ہیں۔ اگر کوئی ایسا کام جو کہ وہ اچھا کرتا ہے تو اس پر والدین جو ہے وہ بچے کو انعام بھی دیتے ہیں۔ بچے جو کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اس لیے والدین اپنی ذاتی تجربات کی روشنی میں انہیں برائی سے بچانے اور اچھائی کی جانب راغب کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو بچے جو ہیں وہ اچھائی اور برائی میں فرق بیان کرتے ہیں، اس لیے والدین اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں انہیں برائیوں سے بچانے اور اچھائی کی جانب راغب کرنے کی تربیت دیتے ہیں اور ان کی اصلاح کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ والدین بچے کے جذبات و احساسات، محبت، شفقت، تسلی و تسکین وغیرہ کی ہمدردانہ تشریح بھی کرتے ہیں۔ اب والدین جو ہیں وہ بچوں کے جذبات، اس کے احساسات، اس کی محبت و شفقت اور اس کی تسلی و تسکین وغیرہ کے لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردانہ سلوک کرتے ہیں۔ بچے کو اس معاملے میں جو ہے وہ سکون پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ بچوں کی نشو و نما پر والدین اور بچوں کے تعلقات کے مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ زیادہ افراد پر مشتمل خاندان۔ ایسے خاندان میں بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی کیونکہ والدین تمام بچوں پر یکساں توجہ نہیں دے سکتے۔ ایسے بچے جسمانی، ذہنی اور معاشرتی پسماندگی کا شکار ہو جاتے ہیں اور والدین کے بارے میں منفی رویے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ترتیب ولادت۔ ہر نئے بچے کی ولادت کے ساتھ والدین کے تجربات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ پہلوٹی کے بچوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ ملتی ہے، کہ پہلوٹی کے بچے جو کہ سب سے پہلا بچہ ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ دی جاتی ہے اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضروریات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ پہلوٹی کے بچے جو ہیں وہ والدین کے بعد کے آنے والے بچوں سے زیادہ ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں۔ وہ بات چیت میں خود اعتماد ہوتا ہے کیونکہ اس کا واسطہ زیادہ تر بڑوں سے پڑتا ہے، تو وہ بات چیت میں جو ہے وہ بہت زیادہ خود اعتماد ہوتا ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے اس کے اندر، اس کا واسطہ جو ہے وہ زیادہ تر بڑوں سے ہوتا ہے۔ مثلا والدین، دادا دادی وغیرہ جب کہ درمیان میں یا آخر میں پیدا ہونے والے بچے بڑے بچوں کی صحبت میں جو ہے وہ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ بچوں کی شکل و شباہت اور وضاحت۔ اگر ولادت کے وقت بچے کی ظاہری وضاحت یا شکل کسی ناپسندیدہ رشتہ دار سے مماثلت رکھتی ہے تو ایسے بچوں کو والدین نادانستہ طور پر مسترد کر دیتے ہیں، یعنی کہ ولادت کے وقت اگر بچے کی ظاہری وضاحت یا اس کی شکل جو ہے وہ کسی ناپسندیدہ، کسی ایسا رشتہ دار جو کہ والدین کو، اس کے والدین کو ناپسند ہو، اگر وہ اس سے اس کی شکل ملتی ہے تو ایسے بچوں کو والدین نادانستہ طور پر جو ہے وہ مسترد کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں اور ان کی پیدائش پر وہ گرمجوشی نہیں دکھاتے جو کہ بچے کا حق بھی ہے۔ اس کے برعکس خوش شکل بچوں کو جلد قبولیت حاصل ہوتی ہے اور وہ زیادہ توجہ اور محبت جو ہے وہ سمیٹتے ہیں۔ جنس کا اثر۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر والدین کو بیٹے کی شدید خواہش ہوتی ہے، اگر دوسری یا تیسری بیٹی پیدا ہو جائے تو اس سے وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا جو معاشرہ ہے اس معاشرے میں زیادہ تر جو والدین ہیں انہیں بیٹے کی بڑی خواہش ہوتی ہے، لیکن اگر ان کے ہاتھ دوسری یا تیسری بیٹی پیدا ہو تو اس سے جو ہے وہ بڑے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس سے جو ہے وہ اپنی ہمت ہار دیتے ہیں اور وہ بیٹی کو پیار نہیں دے پاتے جس کی وہ اصل حقدار ہوتی ہے۔ بنیادی پیار جو بچے کو والدین سے ملتا ہے اس سے محرومی اس کی ساری شخصیت کو کمزور کر دیتی ہے۔ بنیادی پیار جو ہے جو بچے کو والدین سے ملتا ہے اس سے محرومی اس کی ساری شخصیت کو کمزور کرتی ہے۔ والدین میں سے کسی ایک کی موت، طلاق یا علیحدگی بھی اس محرومی کا باعث بن سکتی ہے۔ والدین کی سماجی حیثیت، یعنی کہ معاشرے میں جو ہے وہ ان کی کیا حیثیت ہے۔
ایسے والدین جو غریب اور بے روزگار ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں سے ناروا سلوک کرتے ہیں۔ ایسے والدین جو کہ بہت غریب ہوتے ہیں اور یہ جن کا روزگار نہیں ہوتا، یہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت برا اور بڑا ناروا سلوک رکھتے ہیں، اپنے بچوں کی خدمت، ان کے ساری اور تائید کی تربیت دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے بچوں کی خدمت، ان کے ساتھ ان کی ساری یا پھر عطائد جو ہے اس کی تربیت دیتے ہیں۔ ضبط نفس اور موزوں وقت کے انتظار کی تاکید کرتے ہیں۔ ضبط نفس یعنی کہ اپنے نفس کو قابو میں پانا، اور موزوں وقت جو ہے وہ اس کے انتظار کے لیے جو ہے وہ انہیں اس انتظار کی تاکید بھی کرتے ہیں۔ غریب گھرانے کے بچے جلد ہی خود مختار ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے بچوں کی نسبت بہت جلد سماجی برائیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایسے بچے جن کا تعلق غریب گھرانے سے ہوتا ہے، یہ بہت جلد جو ہے وہ خود مختار ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے بچوں کی نسبت بہت جلد جو ہے سماجی برائیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ متوسط طبقے کے والدین اپنے بچوں سے بہت سی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں اور بچوں کی تربیت کے لیے بے حد فکر مند اور جلد باز ہوتے ہیں، اور اس طرح بعض اوقات بچے زیادہ تناؤ یا الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ ماؤں کا تعلیم یافتہ ہونا۔ جو خواتین تعلیم یافتہ یا ملازمت پیشہ ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کی پرورش دوسری ماؤں سے بہتر کرتی ہیں۔ جو خواتین تعلیم یافتہ یا ملازمت پیشہ ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کی پرورش جو ہے وہ دوسری ماؤں کی نسبت بہتر کرتی ہیں۔ وہ بچوں میں خود اعتمادی یا خود مختاری پیدا کرتی ہیں۔ جتنا وقت بھی وہ ان کے ساتھ گزارتی ہیں ان کی تربیت بہتر انداز میں کرتی ہیں، جبکہ گھریلو خواتین غیر مطمئن نظر آتی ہیں۔ اس کے برعکس جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں وہ غیر مطمئن ہوتی ہیں، اگرچہ وہ بچوں کے ہمراہ زیادہ وقت گزارتی ہیں مگر کام کے بوجھ، محتاجی اور مسلسل تناؤ کے باعث بچوں سے مار پیٹ، جھنجھلاہٹ، چچاپن اور لاپرواہی کا رویہ اختیار کرتی ہیں، جس سے بچوں میں منفی رویے جو ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا سوال نمبر 1۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ بہن بھائیوں کے ساتھ صحت مندانہ تعلقات میں والدین کا کردار۔ جب بچہ مختلف انضباطی خلاف ورزی کرے یا جلن کے اظہار میں اپنے چھوٹے بہن بھائی کو گزن پہنچانا یعنی کہ نقصان پہنچانا شروع کر دے، یعنی حسد اور جلن کی بنا پر جو ہے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو نقصان پہنچائے، اس موقع پر صرف اخلاقی نصیحت کام نہیں کرتی، کیونکہ اس سے بچے کا یہ حسد قطعی طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طریقے میں جو ہے وہ اخلاقی تربیت جو ہے وہ کام نہیں کرتی، کیونکہ اس موقع پر جو ہے وہ بچے کا حسد جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ البتہ ان حالات کو والدین اپنی سمجھداری سے سنبھال کر حسد کی شدت میں کمی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ بہت زیادہ حسد کرتا ہے تو والدین اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی سمجھداری سے جو ہے وہ بچے کے اندر حسد کی جو شدت ہے اس کو کم کر سکتے ہیں۔ بڑا بچہ اپنے اس خوف پر کہ یہ چھوٹا بچہ اس کا حریف نہیں ہے بتدریج قابو پا لیتا ہے۔ تو بڑے بچے کے اندر یہ جو خوف ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس کا حریف یعنی کہ اس کا جو ہے مخالف نہیں ہے، تو وہ اپنی اس چیز پر قابو بھی پا سکتے ہیں۔ والدین بچوں میں حسد اور رقابت کی شدت کو کم کرنے اور صحت مندانہ تعلقات پیدا کرنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقے اپنا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ذہنی تیاری۔ پہلے بچے کو نو مولود کی پیدائش سے قبل ذہنی طور پر تیار کیا جائے کہ نیا بچہ گھر میں آنے والا ہے۔ تو پہلا بچہ جو ہے اس کو ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار کیا جائے کہ گھر میں ایک نیا بچہ آنے والا ہے، وہ اس کا دوست ہوگا، اس کے ساتھ کھیلے گا، تاکہ وہ اچانک اسے دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ اب آتے ہیں محبت و شفقت کی یقین دہائی۔ بچوں کو یقین دلایا جائے کہ اس کی محبت اور ضرورت ہمیشہ برقرار رہے گی اور نئے بچے کی آمد سے اسے دقت کم نہ ہوگی۔ تو بچوں کو اس بات کا یقین دلایا جائے کہ اس کی محبت اور ضرورت جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گی اور نئے بچے کی آمد جو ہے اس سے کوئی بھی دقت یا مشکل نہیں ہوگی۔ حوصلہ افزائی کرنا۔ تمام بچوں کی آزادی، خود مختاری کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ بھروسے اور اعتماد کی فضا قائم کی جا سکے۔ والدین کو اپنے بچوں کی خوبیوں کو سراہنا چاہیے۔ اب ایسا ہے کہ مقابلے سے گریز۔ ہر بچے کی شناخت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، یعنی کہ ہر بچے کی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے اور وہ دوسرے بچے سے تقریباً مختلف ہوتی ہے۔ والدین کو ہر بچے کی انفرادیت کی قدر کرنی چاہیے۔ کسی ایک بچے کو دوسرے پر فوقیت یعنی کہ ترجیح نہیں دی جانی چاہیے، اور کسی ایک بچے کی کامیابی کو دوسرے بچوں کے لیے تانا نہ بنائیں۔ خاندان کے افراد کے طور پر قبولیت۔ نو مولود بچوں کی دیکھ بھال، اس کے لیے دودھ اور ہلکا پھلکا کھانا وغیرہ تیار کرنے میں بڑے بچوں کو بھی شامل کیا جائے۔ یوں وہ اس سے اپنائیت محسوس کرے گا اور اس سے خاندان کا ہی ایک فرد تسلیم کرے گا۔ تو اس کے لیے دودھ اور ہلکا پھلکا کھانا وغیرہ تیار کرنا، پھر بڑے بچوں کو اس میں شامل کیا جائے اور اس سے جو ہے وہ اپنائیت محسوس کرتا اور اس سے خاندان ہی کا ایک فرد تسلیم کیا جائے گا۔ اثار و قربانی کا جذبہ۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں میں اثار و قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ ہر فرد کے رتبے، مقام اور حیثیت کی
شناخت کروائیں اور اسے باور کروائیں اس چیز کے لیے کہ جو محبت و شفقت سے اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے ملتی ہے وہ کسی اور سے کبھی بھی وہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام احساسات جو ہیں وہ بچے میں خود اعتمادی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی احساسات ہیں یہ بچے کے اندر اعتماد، کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں اور وہ احساس ذمہ داری کو محسوس کرے گا اور اس طرح وہ رشک، حسد اور انات کے جذبات پر قابو پانا سیکھ جائے گا۔ سلوک میں توازن، والدین کو چاہیے کہ بچوں کی ذمہ داریوں میں توازن رکھیں، یعنی کہ برابری رکھیں۔ ان کے اندر اگر وہ ایک بچے کا کام احسن طریقے سے کریں تو دوسرے کا بھی ویسے ہی کریں۔ کسی ایک بچے کو زیادہ مراد نہ دیں، بڑے بہن بھائیوں کو دوسرے پر فوقیت نہ دی جائے اور لڑکوں کو بدتر اور لڑکیوں کو حقیر ہرگز نہ سمجھا جائے۔ پیدائش میں وقفہ، بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ ہو تاکہ ہر بچے کو پوری توجہ اور محبت حاصل ہو سکے۔ تو یہ تھا آپ کا سوال نمبر 2 صفحہ نمبر 183 پر 183 پر بہن بھائیوں کے ساتھ صحت مندانہ تعلقات میں والدین کا کردار۔ 183 سے یہ جو ہے 184 پر آپ کا سیکنڈ کوشچن ہے، سوال نمبر 2۔ تو اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جو اہم معلومات ہے، الفریڈ ایڈلر نے بہن بھائیوں کے مابین مقابلے، حسد اور انات کے جذبات کا ہونا لازم قرار دیا ہے۔ یہ بھی ہونی چاہیے، یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اب اہم تحقیق ہے کہ برائنٹ اور کروکن برگ کے مطابق اگر ماں کو 2 چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے تو وہ نئے بچے کی جانب نسبتاً زیادہ توجہ مبذول رکھتی ہے۔ یہ بھی کرنا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پہلے بچے کو یہ حسد ہوتا ہے کہ نو مولود کی آمد اس کی وقت جو ہے وہ کم کر دی ہے اور والدین کی محبت میں شراکت آ گئی ہے، جبکہ چھوٹے بچے اپنے بڑے بہن بھائیوں کی بڑائی، قوت اور مہارات پر رشک کرتے ہیں۔ یہ بھی کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس میں جتنے بھی اہم پوائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ اب یہ سوال نمبر 1 اور 2 میں جو ہے سوال نمبر 1 اور 2 جو ہیں یہ دونوں تفصیلی سوالات کروائے جا چکے ہیں، تو امید ہے کہ آپ اسے ضرور کریں گے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔